افغان سرزمین سے پاکستان پر حملے اور افغانیوں کا ملوث ہونا تشویشناک ہے۔ افغانستان کا پاکستان پر حالیہ حملہ اور خوارج کی پاکستان میں دراندازی کی کوششوں کا ساتھ دینا تشویشناک امر ہے۔ پاکستان کی بہادر افواج نے حملوں کا بھرپور انداز سے جواب دیا۔ دہائیوں سے مشکلات میں گھرے افغانستان کی پاکستان نے ہر مشکل وقت میں مدد کی۔ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں ہزاروں قیمتی جانوں اور اربوں ڈالر کا معاشی نقصان اٹھایا۔ ہم سے سوال ہوتا ہے حکومت کب تک افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھائے گی؟ پاکستان میں غیر قانونی موجود افغان باشندوں کی جلد از جلد وطن واپسی یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ شہباز شریف کی زیر صدارت افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی سے متعلق اجلاس۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعظم آزاد کشمیر، وفاقی وزراء کی شرکت۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے معاملات پر غور، 3 صوبوں کے وزراء اعلیٰ کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ کے پی اسلام آباد میں موجود ہونے کے باوجود شریک نہ ہوئے۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں اہم اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے شرکت نہیں کی۔ امن و امان کے حوالے سے سیاست کرنا افسوسناک ہے۔ امن و امان سے متعلق اجلاس میں وزیر اعلیٰ کی موجودگی ضروری تھی۔ اجلاس میں تمام متعلقہ ادارے اور صوبوں کی نمائندگی موجود تھی۔ اجلاس میں افغان پناہ گزینوں کی واپسی سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ طاہر کی اہم گفتگو۔ کہا آج ایک ہڑتال کی کال تھی جسے پاکستان کی عوام نے مسترد کر دیا۔ ملک بھر میں کاروبار بحال اور ٹریفک رواں دواں ہے۔ احتجاج کی کال ٹی ایل پی اور تحریک انصاف کی طرف سے تھی۔ بغیر مقصد کے احتجاج کی کالز کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ لکی مروت سلطان خیل میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی۔ 8 خارجی جہنم واصل علاقے میں افغان طالبان کی پراکسی خارج کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ شمالی وزیرستان میں فورسز کا بڑا ایکشن۔ دتا خیل میں 6 خارج جہنم واصل مارے گئے۔ دہشت گردوں میں فتنہ الخارج کا کمانڈر محبوب عرف محمد بھی شامل۔ میر علی میں خارج کا حملہ ناکام، 6 دہشت گرد ہلاک۔ خارج نے سیکیورٹی فورسز پر خودکش حملے کی کوشش کی۔ ایک خارجی نے بارود سے بھری گاڑی فورسز کے کیمپ کی دیوار سے ٹکرائی، جس کے بعد 3 خارجیوں نے کیمپ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ بروقت کارروائی سے خارجی کیمپ کے باہر ہی انجام کو پہنچے۔ گزشتہ 4 روز میں افغان طالبان کے بھیجے گئے 108 خارج جہنم واصل کیے جا چکے۔ عوام اور سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم۔ حملہ ناکام بنانے پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو خراج تحسین۔ باجوڑ میں دہشت گردی کی کوشش ناکام، فورسز نے بارود سے بھری گاڑی کو تباہ کر دیا۔ دہشت گردوں نے گاڑی کو آبادی میں دھماکے سے اڑانا تھا۔ بارود افغانستان سے پاکستان سمگلنگ کے مال کے ساتھ لایا جاتا ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان عارضی جنگ بندی کا وقت ختم۔ سرحدوں پر شدید جھڑپوں کے بعد بدھ کو افغان طالبان کی درخواست پر 48 گھنٹوں کے لیے عارضی جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا تھا، جو آج شام 6 بجے ختم ہو گیا۔ دوحہ میں آج پاک افغان مذاکرات کا امکان۔ 15 اکتوبر تک افغان طالبان اور فتنہ الخارج کے 250 سے زائد دہشت گرد ہلاک ہو چکے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار ہیں۔ افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات ڈاؤن گریڈ کرنے سے متعلق کچھ بھی نہیں۔ امید کرتے ہیں افغان طالبان دہشت گردوں کے خلاف واضح کارروائی کریں گے۔ پنجاب حکومت نے ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی سفارش کر دی۔ مراسلہ وفاقی وزارت داخلہ کو ارسال۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ ٹی ایل پی پر فرقہ وارانہ نفرت پھیلانے کے الزامات عائد۔ تنظیم 8 سالوں سے پرتشدد احتجاج میں ملوث رہی۔ پولیس، شہریوں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے شواہد شامل۔ تنظیم نے مسلسل ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا۔ مذہبی جذبات بھڑکا کر بدامنی پیدا کی جاتی رہی۔ ٹی ایل پی کی قیادت کو انسانی جان اور مال کے ضیاع کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔
کابینہ نے ٹی ایل پی کو بین کرنے کے لیے اپنی جو منظوری ہے وہ دے دی ہے اور وہ منظوری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے. 2017 ہو 19 ہو 21 ہو 22 ہو مطلب یہ بار بار ایک ریپیٹڈ جو اٹیمپٹ ہوتی ہے کہ زندگیاں لوگوں کی پیرالائز کر دیں, ملک بند کر دیں, اسی کی کنٹینیوٹی ہم نے اس دفعہ بھی دیکھی. لیکن اس دفعہ صرف ایک جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ریاست اور جو حکومت ہے اس نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ مزید نہیں چل سکتا. پنجاب حکومت نے ٹی ایل پی پر پابندی کی سفارش کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے محکمہ داخلہ پنجاب کی سفارش پر اہم فیصلہ کیا. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے کہ یہ مذہبی نہیں انتہا پسند جماعت ہے. ٹی ایل پی کے تمام بینک اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو سیل کر دیا جائے گا. کیا آپ نے پولیس پر حملے کر کے غزہ کا مسئلہ حل کر لیا؟ مذاکرات نہ کرنے کی بات بالکل غلط ہے. صوبے میں اب کوئی اسلحہ لائسنس جاری نہیں ہوگا. لاشیں کسی طور پر بھی چھپائی نہیں جا سکتی. عمارتوں کی چھتوں سے پولیس والوں پر فائرنگ کی گئی. شہید پولیس انسپیکٹر کا کیا قصور تھا؟ 20 یا 26 گولیاں ماری گئیں. پرتشدد واقعات میں 1648 پولیس اہلکار زخمی اور 50 سے زائد معذور ہو چکے. پولیس کی 97 گاڑیاں مکمل ناکارہ، 2 گاڑیاں مکمل جلا دی گئیں. کیا یہ پرامن احتجاج ہے؟ ٹی ایل پی احتجاج کے دوران پنجاب پولیس کے 11 جوان جامع شہادت نوش کر گئے. لاہور سمیت مختلف شہروں میں پرتشدد واقعات میں پولیس اہلکار نشانہ بنے. شہداء میں سب انسپیکٹر شہزاد نواز، محمد ابو بکر اور محمد ایوب شامل. خالد جاوید، شفقات علی، محمد عمران اور محمد افضل نے فرض کی راہ میں جان دی. غلام رسول، عدنان رزاق، محمد اکبر نے بھی عوامی تحفظ کے لیے جان قربان کی. پنجاب پولیس کے شہداء نے ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے جان نچھاور کر دی. تمام شہداء کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا. پولیس ذرائع آئی جی پنجاب نے کہا کہ شہداء کے خون کا ہر قطرہ امن کی ضمانت ہے. ٹی ایل پی احتجاج کے دوران شہداء کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. آخری لمحے تک مذاکرات اور بات چیت ہو رہی تھی. پرتشدد واقعات کا نقصان پولیس، رینجرز کے جوانوں اور عام آدمی کا ہوا. کوشش ہے ملک امن کا گہوارہ بنے، تشدد اور انتہا پسندی کی سوچ ختم ہو. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کی نیوز کانفرنس. کہا ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. ڈنڈا اٹھانے اور لاشیں گرنے والا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. مذہبی جماعتوں، سول سوسائٹی اور تاجر برادری نے ہڑتال کی کال یکسر مسترد کر دی. ملک بھر میں کاروبار زندگی رواں دواں، مارکیٹس کھلی ہیں، اہم تجارتی مراکز بھی اوپن. لاہور میں میٹرو بس سروس محدود کر دی گئی. میٹرو بس سروس گجومتا سے ایم یو کالج تک چلائی جا رہی ہے. اورنج لائن ٹرین فعال ہے. بند روڈ اور ملتان روڈ اسٹیشن بند ہے. داتا دربار چوک کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا. احتجاجی مظاہروں کی کوئی کال نہیں دی. ترجمان تنظیمات اہل سنت محمد اکرم رضوی کی وضاحت. کہا ہم پرامن لوگ ہیں، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. مذاکرات ہی ہر مسئلے کا حل ہے. حکومت سے گزارش ہے کہ معاملات کو درست طریقے سے حل کرے. ناموس رسالت محاذ کی طرف سے بھی کسی قسم کے احتجاج کی کال کی تردید. مولانا محمد علی نقشبندی نے کہا کسی شٹر ڈاؤن یا پہیہ جام ہڑتال کا اعلان نہیں کیا. جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ کراس دی بارڈر انڈیا اور اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کے خلاف انویسٹمنٹ کر رہا ہے، افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے. اس وقت جو ہے ان کے جو ہے ڈیلیگیشن انڈیا میں موجود ہوتا ہے اور افغانستان سے ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں. تو ایک صاف میسج ہے کہ یہ جو ہے نیکسس جو ہے جوائنٹ وینچر آپس میں انڈیا کا، اسرائیل کا اور افغانستان میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا آپس میں ہے، جس کے اوپر پاکستان کی فوج نے بڑا رپلائی بھی کیا اور وہاں پر انہوں نے پاکستان کی فوج نے جو ہے وہاں پہ انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی کی. ڈی آئی خان حملے میں ملوث دہشت گردوں میں ایک مقامی، دیگر افغانی تھے. خارج براہ راست افغانستان سے رابطے میں تھے. ہم بار بار کہتے ہیں بھارت اور اسرائیل پاکستان کے خلاف
अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंदी की गुफ्तगू, कहा अफगान तालिबान भारत के कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। बाज़ अनासर पाकिस्तान के कानून और रियासत को नहीं मानते, उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लकी मरवत के अवाम का अफगान तालिबान और खारिज के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना लड़ने का अज़्म। हजारों अफराद अफगान तालिबान और दहशत गर्दों के खिलाफ बाहर निकल आए। मुकामी अमन कमेटी और मशारान की सरपरस्ती में रैली और जिरगे में हजारों अफराद की शिरकत। मशारान ने कहा, अपने इलाके में किसी दहशत गर्द को छुपने नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अलामा शाह अवैस नूरानी की मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, रवादारी और कौमी इत्तेहाद पर तफसीली तबादले ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में इंतहा पसंदों की कोई गुंजाइश नहीं। लाहौर में टीएलपी के कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा। 11 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमान के खिलाफ थाना बागबानपुरा में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। 5000 से जायद तहरीक लब्बैक के कारकुन गिरफ्तार हो चुके। वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी का बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त के लिए हाई कोर्ट से रुजू। विफाक, सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, आईजी और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सूबाई काबीना की तश्कील के लिए बानी पीटीआई से रहनुमाई ज़रूरी है। बानी से फौरी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी। सुहेल आफरीदी पर कई साबिक वज़रा को शामिल करने के लिए दबाव। केपी हाउस इस्लामाबाद में सुहेल आफरीदी से पार्टी के अहम रहनुमाओं की मुलाकातें। मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की वज़ीर आला केपी से काबीना तश्कील से मुतालिक 3 मीटिंग्स हुई। पार्टी के अहम हलकों की सुहेल आफरीदी को काबीना तश्कील के लिए सीनियर रहनुमाओं के साथ मुशावरत की तजवीज़।